ہمارا سبق ہے استعارہ تصریحیہ اور مکنیہ کا بیان۔ جب ہم نے مجاز کی پہچان کر لی، ہمیں علاقہ اور قرینہ کی سمجھ آ گئی، تو اب اگلا سٹیپ ہے استعارہ کا بیان۔ الاستعارۃ من المجاز اللغوی، مصنف کہتے ہیں کہ استعارہ اسی مجاز لغوی کی ایک قسم ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ وَهِيَ تشبیہ حُذِفَ أَحَدُ طَرْفَیہِ، یہ ایسی تشبیہ ہے جس کے طرفین میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا ہو، یا مشبہ کو حذف کر دیا گیا ہو یا مشبہ بہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ فعلاقۃ والمشابہۃ دائماً، اس میں علاقہ ہمیشہ مشابہت کا ہوتا ہے، گویا یہاں علاقہ کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، علاقہ خود بخود ہم مشابہت کا ہی ہم نے کہنا ہوگا۔ وہی قسمان، اس کی دو قسمیں استعارہ کی، تصریحیۃ، یا تو استعارہ تصریحیہ ہوگا۔ تصریحیہ کیا ہے؟ وہی ما صرح فیہا بلفظ المشبہ بہ، کہ جس میں مشبہ بہ کا لفظ صراحتاً مذکور ہو، صرح صراحتاً مذکور ہو، اسی لیے اسے تصریحہ کہتے ہیں۔ تو گویا یہ تقسیم مشبہ بہ کے موجود ہونے یا حذف ہونے کے اعتبار سے۔ مکنیہ کیا ہے؟ وَهِيَ مَا حُذِفَ فِيهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ، جس میں مشبہ بہ کو حذف کر دیا گیا ہو، وَرُمِزَ لَهُ بِشَيْءٍ مِّن لَوَازِمِهِ، اور اس مشبہ بہ کے لوازمات میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہو۔ تو آئیے امثلہ پڑھتے ہیں تو مزید سمجھ آ جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب مبین ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے محبوب، لتخرجا، تاکہ آپ نکالیں، الناس لوگوں کو، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور نور کی طرف۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ مجاز کہاں ہے، تو مجاز ظلمات اور نور میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کسی شخص کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف نہیں لانا، بلکہ یہاں ظلمات سے مراد جہالت ہے، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر اے محبوب آپ ان کو نور کی طرف، یعنی ہدایت والے رستے کی طرف، ایمان کی طرف آپ ان کو لے کر آئیں۔ تو یہاں ظلمات جس کا اصل معنی حقیقی معنی تاریکی ہے، وہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، بلکہ مجازاً ظلمات سے جہالت مراد ہے، اور نور سے بھی اسی طرح روشنی یا نور مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی روشنی ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا ظلمات میں مجاز ہے، نور میں بھی مجاز ہے۔ تو اب علاقہ تو آلریڈی یہاں مشابہت کا ہی ہے، گویا تاریکی کو، جہالت کو تاریکی کے ساتھ تشبیہ دی مشابہت کی وجہ سے۔ جس طرح جاہل آدمی اندھا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے ظلمات تاریکی میں بھی ایک دیکھنے والا شخص بھی اندھا ہوتا ہے، تو دونوں میں مشابہت ہے، لہٰذا جہالت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات کا لفظ بطور مجاز استعمال فرمایا۔ علاقہ مشابہت کا ہے۔ اب دیکھنا یہ بات سب سے اہم ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ مشبہ ہوتی ہے۔ اصل چیز یہاں آپ دیکھیں، جہالت اصل چیز ہے، یہاں مقصود اصلی جہالت سے نکالنا ہے، تو جو چیز مقصود اصلی ہوتا ہے اسے ہم نے مشبہ کہنا ہے۔ تو یہاں اے محبوب آپ لوگوں کو نکالیں ظلمات سے، اب اصل چیز جہالت سے نکالنا ہے، تو جو چیز اصل ہے ہم نے اسے مشبہ بنانا ہے، تو جو مجاز ہوتا ہے وہ مشبہ بھی ہوگا۔ تو یہاں جہالت کو تشبیہ دی ظلمات کے ساتھ، اور مشبہ بھی کو صراحتاً ذکر کر دیا، مشبہ بھی جو کہ موجود ہے، تو صراحتاً کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تصریحہ کے لیے صرح کے الفاظ ہیں، تو لہٰذا مناسبہ یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ جہالت کو ظلمات کے ساتھ تشبیہ دے کر مشبہ بھی کو صراحتاً ذکر کر دیا، لہٰذا استعارہ تصریحیہ ہے۔ اچھا، جب ہم نے مجاز کو تلاش کر لیا، اب ہم نے قرینہ بھی تو دیکھنا ہے کہ قرینہ کون سا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں ظلمات وہ نہیں ہے جو اندھیرا ہوتا ہے۔ تو یہاں قرینہ حال یہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کتاب مبین نازل کی گئی، تو آپ کا کام اور آپ کا منصب یہ نہیں ہے کہ کسی کو
کمرے میں جا کر اندھیرے سے نکالے، تو روشنی کی طرف آ جا۔ نہیں، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب مبارک ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہالت سے نکالنا ہے۔ تو یہاں جو کرینہ ہے وہ کرینہ حالیہ ہے جو ہمیں ظلمات کے اپنے حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہے۔ تو لہٰذا جہاں ہم نے مجاز کو بھی تلاش کر لیا، علاقہ بھی ہمیں پتہ چل گیا مشابہت کا ہے، کرینہ کو بھی ہم نے ڈھونڈ لیا، تو اب ہم نے ایک نتیجہ نکالا کہ مشبہ بھی چونکہ صراحتاً مذکور ہے لہذا یہ استعارہ تصریحی ہے۔ متنبی نے کہا جب اس کا دوست اس کے سامنے آیا اور اس سے بغل گیر ہوا تو وہ کہنے لگا فلم مرا قبلی، میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، من مشل بحر نحوہ، کہ جس کی طرف سمندر چل کے آیا ہو، البحر سمندر چل کے آیا ہو، نحوہ جس کی طرف، ولا رجلن، اور نہ ہی میں نے ایسا آدمی دیکھا، قامت تو آنے کو الاسد، کہ جس سے شیروں نے گلے ملنا شروع کر دیا ہو۔ تو یہاں نہ تو اسے شیر ملے تھے نہ سمندر چل کے آیا تھا، وہ اس کا دوست ہی تھا جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ تو اصل اس کا دوست تھا، تو جو اصل ہے اس کو ہم نے مشبہ بنانا ہے۔ تو یہاں البحر کے لیے جو البحر ہے یہ مجاز ہے، البحر اور الاسد میں مجاز ہے، کیونکہ اصل میں یہ دریا نہیں چل کے آ رہا تھا، شیر گلے نہیں مل رہا تھا، بلکہ اس کا ممدوح، اس کا دوست اس کی طرف آیا اور اس سے گلے ملا۔ تو اصل دوست ہے، تو اس دوست کو تشبیہ دی البحر کے ساتھ اور مشبہ بھی کو صراحتاً ذکر کر دیا، اور دوست کو تشبیہ دی الاسد شیروں کے ساتھ اور مشبہ بھی کو صراحتاً ذکر کر دیا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا مجاز کہاں ہے، باہر میں مجاز ہے، اسد میں مجاز ہے، علاقہ تو آلریڈی مشابہت کا ہے۔ اب ہم نے کرینہ تلاش کرنا ہے جو البحر کو حقیقی معنی سے بھی روکے، الاسد کو بھی حقیقی معنی سے روکے۔ تو بھائی البحر کے لیے جو مشا کا لفظ آ رہا ہے یہ کرینہ ہے۔ مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے قدموں کے ساتھ چلنا، دریا کے لیے جو چلنے کا فعل ہے وہ جریان الماء ہے، جر الماء ہوتا ہے، پانی کا رواں ہونا، سال الماء ہوتا ہے۔ یہ مشا کا لفظ جو ہے یہ انسان یا حیوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو البحر ہے یہ حقیقی نہیں ہے، وہ پانی نہیں ہے، بلکہ اس سے کوئی انسان مراد ہے۔ تو انسان کو تشبیہ دی البحر کے ساتھ اور مشبہ بھی کو صراحتاً ذکر کر دیا، تو استعارہ تصریحیہ ہے، اور مشا کا لفظ کرینہ لفظیہ ہے جو البحر کو حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہے۔ اور الاسد میں بھی اسی طرح انسان کو تشبیہ دی اسد کے ساتھ یا اسد کے ساتھ، شیروں کے ساتھ، مشبہ بھی کو صراحتاً ذکر کر دیا، اور توانے کو کا لفظ کرینہ لفظیہ ہے، کیونکہ گلے سے ملنا، گلے ملنا، شیر گلے نہیں ملتا، یہ کو گلے ملنے والا انسان ہی ہے جو اس سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا مجاز کہاں ہے، البحر اور الاسد میں ہے، اور یہ الفاظ مشبہ بھی ہیں، ان سے اصل اس کا دوست ہے جو مشبہ ہے، اور ان میں کرینہ، مشا اور توانکو کے الفاظ ہیں۔ ابو طیب جن کا نام احمد بن حسین کندی ہے، ان کا لقب متنبی ہے، انہوں نے سیف الدولہ جن کا اصل نام سیف الدولہ بن حمدان ہے، ان کی تعریف میں کہا اما تری ظفرن، ہے سیف الدولہ صاحب، اما تری ظفرن، کیا آپ نے کسی کامیابی کو دیکھا، حلون میٹھا، سوا ظفرن، سوائے اس کامیابی کے، تصافحت فی ہے کہ جس میں مصافحہ کرے، بید الہند ہندی تلواریں، واللیمم اور گلے، گردنیں جس میں مصافحہ کریں، ہندی تلواریں اور گلے آپس میں مصافحہ کریں، تو کیا تو نے اس کامیابی سے کوئی اور میٹھی کامیابی بھی دیکھی ہے؟ تو یہاں تصافحت میں مجاز ہے کہ گلے ملنا، تلواریں گلے نہیں ملتی، تلواریں تو آپس میں ٹکراتی ہیں، تو گویا اصل چیز تلواروں کا ٹکرانا ہے، تو تلواروں کے ٹکرانے کو تصافحہ، مصافحہ کرنا سے تشبیہ دی، پھر اس سے تصافحت کا فعل مشتق کر کے اسے صراحتاً ذکر کر دیا، تو یہ استعارہ تصریحیہ ہوا، اور بید الہند واللیمم جو ہے یہ کرینہ لفظیہ ہیں کہ تلواروں کا کام مصافحہ کرنا نہیں ہے، یہ تصافحات کو اپنے حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہی ہے، تو استعارہ تصریحیہ ہوا۔ مکنیہ کی مثالیں آئیے دیکھتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے ایک خطبہ میں کہا تھا انی لارا رؤوسا قد عینت،
میں سر دیکھ رہا ہوں جو پک چکے ہیں، وحان قطافھا، ان کے کٹنے کا وقت بھی آ گیا ہے، وانی لصاحبھا، اور انہیں میں ہی کاٹنے والا ہوں۔ تو اب یاد رہے کہ یہ مکنیہ کی مثالیں ہیں۔ تو مکنیہ استعارہ جو ہوتا ہے یہ مجاز میں نہیں ہوتا، یہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ تو جہاں کلام میں ہمارے پاس مجاز ہوگا وہاں ہم استعارہ جاری نہیں کریں گے، کیونکہ استعارہ مکنیہ حقیقت میں جاری ہوتا ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مشبہ بھی محذوف ہوتا ہے، مشبہ موجود ہوتا ہے۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا مشبہ وہ ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے، جو حقیقت ہوتا ہے۔ مشبہ بھی مجاز ہوتا ہے، مشبہ حقیقت ہوتا ہے۔ تو یہاں مشبہ بھی نے تو حذف ہونا ہے، لہٰذا استعارہ کا جو اجراء ہے وہ حقیقت میں ہی ہوگا۔ اور یاد رہے استعارہ مکنیہ میں کرینہ کو تلاش ہم نے نہیں کرنا، بلکہ کیونکہ کرینہ ہوتا ہے اپنے حقیقی معنی مراد لینے سے روکتا ہے، جبکہ استعارہ مکنیہ میں حقیقی معنی میں ہی تو ہم نے استعارہ کو جاری کرنا ہے، لہذا یہاں کرینہ نہیں ہوگا۔ مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے لوازمات یعنی کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو اشیاء ہیں ان کو ذکر کر دیا جائے گا، اور انہیں ہم کہیں گے لوازم، کہ یہ مشبہ بھی کے لوازمات ہیں۔ تو کرینہ کی بجائے ہم نے مشبہ بھی کے لوازمات کو تلاش کرنا ہے۔ انی لارا روسن، میں سروں کو دیکھ رہا ہوں، قد عینات، جو پک چکے ہیں۔ اب پکنا تو پھلوں کا کام ہے، اصل میں مجاز تو قد عینات میں ہے کہ پھل پکتے ہیں، سر پکتے نہیں ہیں، سروں کے کٹنے کا وقت آ گیا۔ قد عینات میں مجاز ہے، ہم نے مجاز میں استعارہ جاری نہیں کرنا، ہم نے کسی حقیقی کلمے میں اجرا کرنا ہے، تو وہ رؤوسن ہے، روس سر، گویا سروں کو تشبیہ دی ثمرات پھلوں کے ساتھ، اور اس پھل جو تھے ان کو مشبہ بھی کو حذف کر دیا، اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی الفاظ جو ہیں قد عینات پک چکنا، حانہ کتافھا ان کے کٹنے کا وقت آنا، تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو ان پھلوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو گویا پھل یا مشبہ بھی ہم نے بنایا، یعنی انی لارا رؤوسن کالثمرات، پھلوں کی طرح کوئی سر ہیں قد عینات جو پک چکے ہیں۔ تو یہاں قد عینات مشبہ بھی کے لوازمات ہیں، مشبہ بھی کو حذف کر دیا، اس کی جگہ اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو بطور لوازم ذکر کر دیا گیا۔ تو مشبہ بھی چونکہ حذف ہے تو استعارہ مکنیہ ہوا۔ استعارہ ہم نے کہاں جاری کیا؟ تو رؤوسن میں ہم نے استعارہ جاری کیا، کیونکہ وہ حقیقت ہے، حقیقت میں یہاں ہم نے استعارہ کو جاری کرنا ہے۔ تو یہاں ہم نے کرینہ نہیں تلاش کیا، بلکہ قد عینات وحانہ کتافھا کے الفاظ کو بطور لوازم تلاش کیا ہم نے۔ تو اگر آپ یہاں قد عینات میں بھی استعارہ کو جاری کرنا چاہیں تو آپ جاری کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پھر استعارہ مکنیہ نہیں بنے گا، پھر استعارہ یہاں وہ تصریح بن جائے گا، کیونکہ قد عینات اصل میں تو سر پکے نہیں تھے، سروں کے کٹنے کا وقت تھا، تو سروں کے کٹنے کو عینات کے ساتھ تشبیہ دے کر جو ہے مشبہ بھی کو صراطاً ذکر کر دیا، مشبہ کو حذف کر دیا۔ جہاں مشبہ بھی صراطاً مذکور ہے تو یہ استعارہ تصریحہ بن جائے گا۔ پھر یہاں رؤوس اس کا کرینہ بن جائے گا جو عینہ کو حقیقی معنی مراد لینے سے مانے ہے۔ چونکہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم نے مکنیہ کی مثالیں پیش کرنی ہیں، تو اجراء میں ہم نے یہی کہا۔ ابو طیب متنبی نے کہا لما قلت الابل امتطینا الی ابن ابی سلیمان الخطوبہ، جب سواریاں اونٹ کم ہو گئے تو امتطینا ہم سوار ہو گئے، کس چیز پہ؟ الخطوبہ، مصیبتوں پہ۔ کس کی جانب جا رہے تھے؟ الی ابن ابی سلیمان، ابن ابی سلیمان کی طرف جاتے ہوئے ہم مصیبتوں پر سوار ہو گئے۔ تو اب الخطوب مصیبت، واقعی مصیبتوں پہ سوار ہوئے تھے، تو مصیبتیں اصل ہیں یا حقیقت ہیں، تو ہم نے اسی میں استعارہ جاری کرنا کہ امتطینا کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا۔ امتطینا میں مجاز ہے، الخطوب حقیقت پر ہے، مبنی ہے، تو اس خطوب ہم نے حقیقت میں استعارہ جاری کرنا ہے، تو ہم کہیں گے الخطوب کو ہم نے تشبیہ دی کسی انسان یا حیوان کے ساتھ، تو مشبہ بھی کو حذف کر دیا، اس کے لوازمات میں سے امتطینا کو ذکر کر دیا، کیونکہ سواری کرنا کسی حیوان کے اوپر ہوتا ہے، تو الخطوب کو حیوان کے ساتھ تشبیہ دے کر مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے لوازمات میں سے امتطینا کے ساتھ اشارہ کر دیا، تو لہذا استعارہ الخطوب میں مکنیہ ہوا۔ المجد اوفی یا اذا اوفی والکرم، ماجد اور کرم، سخاوت اور کرم کو اوفی یا معاف کر دیا گیا
اذا اوفیتا جب تجھے معاف کر دیا گیا، وزالان کا اور دور ہو گیا، الی اعدائک تیرے دشمنوں کی طرف، العلم دکھ، تو دکھ تیرے دشمنوں کی طرف ہی چلا گیا۔ اب مجد و کرم کو معاف کر دیا گیا، معاف تو انسان کو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہے اوفیہ میں مجاز ہے کہ مجد و کرم کو معاف کر دیا گیا، اوفیہ میں مجاز ہے، ہم نے مجاز میں استعارہ نہیں جاری کرنا مکنیہ، اصل میں حقیقت میں جاری کرنا ہے، اور وہ ہے المجد والکرم۔ تو مجد و کرم کو تشبیہ دی کسی انسان کے ساتھ، اور مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوازمات میں سے اوفیہ کے ساتھ اشارہ کر دیا، تو یہ استعارہ مکنیہ ہوا۔ نموذج، سیف الدولہ کے پاس روم کا قاصد داخل ہوا جو قالینوں پہ چل کر آ رہا تھا، تو متنبی نے اس کی آمد کو بیان کرتے ہوئے کہا، وَأَقْبَلَ يَمْشِي فِي الْبِسَاطِ، اقبل آگے بڑھا، یمشی چلتے ہوئے، فی البساط قالین پر، فما درا اور اسے نہیں معلوم تھا، الی البحر یسا سمندر کی طرف کوشش کر کے آ رہا ہے، دوڑ کے آ رہا ہے، ام الی البدر یرتقی یا 14ویں کے چاند کی طرف محو پرواز ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے مکنیہ جاری کریں یا تصریحیہ جاری کریں۔ ہر جملے میں جہاں مجاز ہوتا ہے تو مجاز کے قرینہ میں مکنیہ جاری ہوتا ہے اور مجاز میں تصریحیہ جاری ہوتا ہے۔ تو سمندر کی طرف چل کے آ رہا تھا، آپ کو معلوم ہے سمندر کی طرف تو نہیں چل کے آ رہا تھا، سیف الدولہ کے پاس آ رہا تھا۔ تو اصل سیف الدولہ ہے، تو سیف الدولہ کو تشبیہ دی بحر کے ساتھ، مشبہ بھی صراطاً مذکور ہے، اور قرینہ حال یہ ہے کیونکہ حالت بتا رہی ہے کہ وہ سیف الدولہ کے پاس آ رہا تھا، مشبہ بھی صراطاً مذکور تو استعارہ تصریحیہ۔ 14ویں کے چاند کی طرف آ رہا تھا، 14ویں کا چاند نہیں تھا، وہ سیف الدولہ تھا جو اصل حقیقت ہے۔ سیف الدولہ کو تشبیہ دی بدر کے ساتھ، اور مشبہ بھی کو صراحتاً ذکر کر دیا، اور قرینہ حالیہ ہے، تو یہ استعارہ تصریحیہ ہو۔ یا پھر دونوں کا قرینہ اقبل یمشی فی البساط سے یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو قلین پہ چل کے آ رہا تھا تو یہ الفاظ بتاتے ہیں قلین پہ چل کر آسمان کے ماہتابہ کی طرف نہیں جایا جاتا، قلین پہ چل کر سمندر کی طرف نہیں جایا جاتا، تو یہ اقبل یمشی فی البساط کے الفاظ دونوں جگہ پر قرینہ لفظیہ بن رہے۔ بدو نے اپنے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کان اخی یقری العین جمالا والوزن بیانا، کہ میرا بھائی یقری ضیافت کرتا تھا، العین آنکھ کی، جمالاً حسن و جمال کے ساتھ، والوزن اور کانوں کی ضیافت کرتا تھا، بیاناً اپنے حسن بیان کے ساتھ۔ تو یہاں یقری میں استعارہ ہے، مجاز ہے، ضیافت کرنا، آنکھوں کی ضیافت کرنا، تو یہاں جو ہے آنکھوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر ان کی تشنگی کو دور کرنے کو تشبیہ دی یقری کے ساتھ، کرائے ضیف کے ساتھ، پھر اسے یقری فعل مشتق کر کے اسے صراحتاً ذکر کر دیا، استعارہ تصریحیہ ہے۔ اور جمال کا لفظ قرینہ لفظیہ ہے کہ حسن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ضیافت کی جائے، لہذا یہ قرینہ لفظیہ ہے، یقری میں استعارہ تصریحیہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپا کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے۔ تو اب یہاں سر بھڑکا تو نہیں تھا، سر میں بڑھاپا ظاہر ہوا، تو بڑھاپا کے ظاہر ہونے کو اشتعال کے ساتھ تشبیہ دے کر اسے اشتعالہ کا فعل مشتق کر کے اسے صراحتاً ذکر کر دیا، جو کہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ اور شیبن کا لفظ یہ قرینہ لفظیہ ہے جو اشتعالہ کو اپنے حقیقی معنی سے روک رہا ہے کہ بڑھاپا بھڑکتا نہیں ہے، بڑھاپا ظاہر ہوتا ہے، تو یہ استعارہ تصریح ہے۔ اگر آپ شیبن میں استعارہ جاری کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ شیب کو تشبیہ دی آگ کے ساتھ، اور مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے لوازمات میں سے اشتعالہ کے ساتھ اشارہ کر دیا تو وہ مکنیہ بن جائے۔ تو ہمیں یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ ہر جگہ جہاں ہم تصریحہ کا جو ہے استعارہ جاری کریں تو اس کے قرینہ میں ہم مکنیہ بھی جاری کر سکتے ہیں۔
ایک عرابی نے کسی کی تعریف میں کہا فلان یرمی بطرف ہی، فلاں آدمی وہاں کرم کی نگاہ ڈالتا ہے، حیث اشار الکرم ہو، جہاں کرم اشارہ کرتا ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہاں استعارہ جاری ہو رہا ہے، تو یرمی میں بھی جاری ہو سکتا ہے۔ نظر ینظروں کو تشبیہ دی یرمی کے ساتھ، دیکھنے کے لیے یرمی کا فعل استعمال کیا تو یہ مجاز ہے۔ یرمی کسی چیز، تیر پھینکنے کے لیے رما یرمی ہوتا ہے، یا کوئی چیز پھینکنی ہو رما یرمی ہوتا ہے۔ دیکھنے کے لیے، نظر کے لیے رما یرمی کا فعل کے ساتھ تشبیہ دے کر اسے اصراتاً ذکر کر دیا تو یہ استعارہ تصریح ہے۔ اور بطرف ہی کے لفظ جہاں قرین ہے کہ نگاہ کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ کوئی چیز نہیں پھینکی جاتی، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہ یرمی کا فعل حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز ہے، اس سے اصل چیز حقیقت دیکھنا ہے۔